بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارے درود شریف پڑھنے والے بھائی بہن ایک بات کو بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ دو بنیادی اسباق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کے لیے، دو بہت بنیادی چیزیں ہیں جہاں سنت شریعت کے پر عمل کرنے کے علاوہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ دو اہم کام کرنے ہیں۔ جہاں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا ہے، اطاعت خداوندی کے یعنی احکام خداوندی جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو دوسرے اعمال ہیں، ان سب کے علاوہ کی یہ بات ہو رہی ہے۔ وہ سب تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں، اس کے بغیر تو ولایت کو کون پہنچ سکتا ہے بھلا۔ زہد اور تقویٰ تو پہلی شرط ہے، راہ عشق کی، راہ معرفت کی پہلی شرط ہے زہد اور تقویٰ۔ اب آپ حضرات زہد اور تقویٰ کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کر رہے ہیں، بہت مبارک ہے یہ عمل، اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور استقامت دے، مزید ترقیات سے نوازے۔ لیکن درود شریف کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز جس کی طرف ہو سکتا ہے کئی لوگوں کی توجہ نہ ہوتی ہو، لیکن وہ بڑی اہم چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر تو آدمی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حقدار نہیں بنتا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں شریعت میں، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی کو قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ولایت کے مقامات کو پہنچیں تو اطاعت پروردگار کے بعد میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیجیے۔ جہاں آپ سنتوں کی جہاں آپ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں سنتوں کی بھی پابندی کیجیے۔ اسی کے سلسلے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ بڑی خوبصورت یہ ترتیب ہے ان کی، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور کسی رفیق نے مجھے بھی وہ ہدیہ بھیجا، اللہ جزائے خیر دے، بڑی خوبصورت کتاب مجھے ہاتھ لگی۔ تو اس میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ خانہ کعبہ پر نازل ہوتا ہے، یعنی خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر وہ ندا کرتا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ جو شخص، وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے خانہ کعبہ کی چھت سے کہ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بھی مصیبت پیش آ جائے، اللہ کی حفاظت سے جب وہ نکل گیا، اب اس کا کچھ بھی ہوتا رہے۔ دوسرا فرشتہ وہ گنبد خضرا پر نازل ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ اس بات کی ندا کرتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا نہیں کرتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت رکھے اور ہمیں اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ کہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں و بہنوں، آپ درود شریف چاہے لاکھوں میں پڑھتے ہیں، چاہے ہزاروں میں پڑھتے ہیں، جس چیز کا آپ کو یہ علم ہو جائے، جس چیز کا آپ کو یہ علم ہو جائے کہ یہ عمل سنت ہے، بس سمجھ لیجئے اس سے راہ فرار اختیار مت کیجیے، بلکہ اس کو اطاعت میں لائیے، اس کو عمل میں لائیے، اور ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے علم میں تو تھا
کہ یہ عمل سنت ہے، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو دیکھیے یہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا فرشتہ روضہ اقدس سے ندا لگاتا ہے، گنبد خضرا سے ندا لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو شخص سنتوں کو چھوڑ بیٹھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گیا ہے۔ اور بتائیے جس آدمی کو روز محشر شفاعت سے محرومی ہو جائے اس کے پاس کیا بچا؟ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے، اگر یوں کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جنت کے داخلے کے لیے کنجی ہے، چابی ہے۔ اگر وہ شفاعت ہی نہیں ملی، نعوذ باللہ من، تو پھر جنت کے داخلے سے محرومی میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے عزیزو، جہاں آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہیں سنتوں کا اہتمام کیجیے۔ میں بات کو ختم کیا کروں اس سے پہلے بتاؤں، ہمارے کتنے جاہل معاشرے میں کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، کتنے لوگوں سے ایسوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے اگر کہو کہ بھئی یہ کام سنت ہے، نعوذ باللہ من، وہ اپنی جہالت میں کہتے ہیں کہ میاں فرضی ادا نہیں ہو رہے، سنتوں کو کیا ادا کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ سنتوں کو ادا نہیں کر سکتے تو آپ فرض تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے دودھ پیتا ہے، بعد میں کچھ تھوڑی غذائیں وہ کھانا شروع کرتا ہے، وہ ہڈیاں چبانے کے لائق ایک ساتھ نہیں ہو جاتا، دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ تو آسان کیا ہے، پہلے آپ جب سنتوں پر عمل کرنے کے لائق ہوں گے تو پھر فرضوں کی طرف چلیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرضوں میں نور پیدا کر لیں اور فرضوں میں کمال پیدا کر لیں اور سنتوں کی ضرورت نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سنت کے بغیر عمل میں نہ نور ہوتا ہے نہ کمال ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ، کچھ بھی حالات ہوں، آپ جاب پر ہوں، کارخانے میں ہوں، کچھ بھی آپ کا کام ہے، جو بھی آپ کا شغل ہے، جو بھی آپ کی محنت مزدوری ہے، ملازمت ہے، آپ حکمراں ہیں، آپ کسی بھی شعبے کے ہیں، یعنی نیچے سے لے کر اوپر سے اوپر تک، یعنی آپ چاہے مزدور ہیں چاہے ملک کے حکمراں ہیں، یہ سوچ لیجئے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ دوسری بات، اس بات کو سوچ لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا جس کا ہمیں علم ہے کہ یہ سنت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، جس عمل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، اس کی ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، کس طرح سے کھاؤں؟ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، کس طرح سے کروں؟ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کس طرح سے کروں؟ اس کی سنت کیا ہے؟ اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر سنت زندگی میں نہیں ہے تو زندگی میں نہ نور ہے نہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنے احکام کے ساتھ ساتھ سنتوں سے آباد فرمائے، آراستہ فرمائے، سنتوں سے ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ مزین فرمائے، اور پھر سنتوں والی زندگی کو ہمارے لیے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بنائے۔ آج کی یہ بہت قیمتی کلپ ہے، اس کو سب احباب تک ضرور شیئر کیجیے تاکہ لوگوں میں درود شریف کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی شوق اور ذوق پیدا ہو۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔